11ویں میں آپ شریک ہو کر بارگاہ الہی سے اس کی رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے تشریف فرما ہوئے ہیں۔ یہ محفل تو چھوٹی ہے مگر اس کا مشن بہت عظیم ہے۔ یہ اپنے آپ کو اتنا چھوٹا نہ سمجھے، کیونکہ یہ بڑے مشن کے لیے اور بڑے لوگوں کے ساتھ آج اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو ایک چن لیا کہ اس میں جو خوش نصیب ہیں وہ آئیں، جن کے مقدر میں تھوڑا سا فرق ہے وہ ان کے لیے آگے تاریخ پڑ گئی، ورنہ یہ جو سال کے بعد ایک 11ویں آتی ہے اس میں پورے لگن محبت خلوص کے ساتھ آیا جائے تو یہ کبھی ہو سکتا ہی نہیں ہے کہ وہ خلوص سے آئے تو خلوص سے خالی چلا جائے۔ نحمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ میرے سب واجب الاحترام قبلہ مفتی صاحب، صاحبزادہ مفتی ابن مفتی مفتی سعید احمد مجدی صاحب اور ساتھ جتنے بھی شرکائے محفل ہیں، معززین، ہم وطن، سب کو السلام علیکم۔ میں نے جو قرآن کریم کی ایک بڑی شان والی چھوٹی سی آیات پڑھنے کا جو شرم ملا ہے، اس میں بڑے راز چھپے ہوئے ہیں جن کی تفسیر کے لیے میں یہاں حاضر ہوں۔ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ من یرد اللہ، جب میں ارادہ کرتا ہوں، کون؟ اللہ، ان یہدیہ، کسی کو دکھا دینے کا، ہدایت کرنے کا، یشرح، نشر سے ہے، کھول دیتا ہوں، صدرہ، سینہ، للاسلام کے واسطے اسلام کے۔ یہ کس نے کیا؟ اللہ نے۔ مگر یہ ایک بات واضح بتا دوں، یہ یوں ہی نہیں ایسے آرڈر ہو جاتا کہ میں جس کو ارادہ کرتا ہوں تو اس کا ہدایت بھی دکھا بھی دیتا ہوں، تحت الصراط سے لے کر سدرۃ المنتہا بھی دکھا دیتا ہوں، باب آدم سے لے کر محمد رسول اللہ کو بھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ اسی کا نام ہے ہدایت کرنا اور دکھا دینا۔ یہ یوں نہیں ہوتا، یہ ہوتا ان لوگوں کے لیے ہے جن کے لیے قبلہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ وَذَرُوا ظَاہِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ ڈالو ظاہر گناہ کا اور اس کا باطن، جس کا ظاہر اور باطن دونوں ایک ہو جائے۔ جو دل میں بات ہو وہی زبان میں ہو، جو زبان میں ہو وہ دل میں ہو، تو وہی ان لوگوں کے لیے ہے۔ بلکہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو اللہ والے لوگ ہیں وہ اپنے اندر کی جو نیک و مال ہے ان کو تو پوشیدہ رکھیں گے، تو جو برائیاں ان کے لیے آنسو بہاتے رہیں گے۔ ایک وقت آئے گا تو جب اندر کا شیشہ کلیئر ہوا، روشنی آ گئی، تو پتہ چلا کہ یہ تو صحیح اصل راستہ تو یہی ہے۔ جو کسی کو عنایت کرتا جب، تو سب سے پہلی نشانی اس کی یہ ہے کہ اندر کی جو برائیاں بندے کی وہ نظر آنے لگتی ہیں، جن کے لیے وہ ندامت کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔ تو آنسو جب آئے گا تو کیا کرے گا؟ میاں صاحب نے اسے کیا کہا کہ ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں نظر نہ آوے، ہنجواں دا گت پانی دیوے تے ریت مٹی رڑ جاوے۔ جب ہنجو بہائیں گے تو ہمارے اندر کی جو قدورتیں برائیاں ہیں یہ ریت مٹی کی طرح رڑ جائیں گی، جب فنا ہو جائیں گی تو اصل حقیقت کو شناس ہو جائیں گے۔ چاہے اس میں ایک آدمی بیٹھا وہ بھی خوش نصیب ہے، چاہے 10 بیٹھے تو وہ بھی خوش نصیب ہے۔ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ توفیق دیتا ہے، جس پہ اللہ فضل کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ کوئی اپنے کسی بندے کے پاس بھیج دیتا ہے یا اپنے نبی کے غلام کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اس دن کے لیے
یہ فقر رکھا ہے اس نے ایسا، جو اس کو بلاتا ہے اسے دیتا بھی ہے، جسے توفیق دے دیتا ہے اتنے دور سے، اس سردی سے، سردی تو سب کو لگتی ہے، دور سے آئے، کوئی دریا پار سے آئے، کوئی گجرات سے آئے، کوئی کہیں کہیں سے آئے، مگر دیکھیں وہ جو کچھ نصیب ہیں وہ دور سے بھی آ کر لے گئے، تو جو قریب گئے اگر ان کی مقدر میں نہیں ہے تو لکھے کون؟ اللہ کی تقدیر کا مالک تو اللہ خود ہی ہے، یا اس کے ولی ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ آپ اپنی جماعت کو چھوٹا سمجھ کر یہ نہ رکھیں کہ ہم چھوٹے ہیں، تھوڑے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بہت بڑے مشن کی بات ہے کہ کوئی بھی نہ رہے تو ہم پھر بھی محمد رسول اللہ کے غلامی میں بیٹھے رہیں گے، تو ایسے ہی کرتے رہے میرے آقا حضور کے غلام بھی۔ دوسرا ایک بات جو میرے دل میں ہے، جو مجھے تکلیف دے رہی ہے، آپ سب لوگوں کے سامنے اس تکلیف کا اظہار کر رہا ہوں، جو تصوف کا اصلی چہرہ تھا، خوبصورت، نورانی، وجدانی، صاف ستھرا، اس کو مسخ کرنے سے باز رہا جائے۔ یہ مشیخت جو نام ہے جس کا، گوشہ نشینی جو نام ہے کس کا، یہ مجمع زمانہ نہیں ہے، یہ تو اندر کی صفائی کا، قلب کا مزکی کرنا ہے۔ تو اس میں مجمع کی کسی کی ضرورت نہیں ہے، مشہوری کی ضرورت نہیں ہے۔ گوشہ نشینی کسے گوشے کیسے کہتے ہیں؟ جو دوسرا نہ سنے، صرف خدا ہی سنے۔ تو گوشہ نشینی والوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ٹی وی پہ جا کر عورتوں کو انٹرویو دے تو وہاں مشیخت کو بدنام کرے۔ تو مشیخت کا جو تصوف کا، گوشہ نشینی کا جو ایک سلسلہ ہے، اسے بدنام کرے۔ تو ایسا کرنا شروع کرے کہ کیا یہ جو آپ کا راستہ ہے اسے متزلزل کیا جائے اور بدنام کیا جائے۔ میرے دوستو، میرے ہم وطنوں، یہ قتل کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں تصوف ہو، گوشہ نشینی ہو، اسے نشر و اشاعت کی ضرورت ہو، یا اسے کسی بابا جی قاسم مولوی رحمۃ اللہ 6 میل اونچے بلند اور بالا پہاڑے، ان پہاڑوں کے نیچے بیٹھ کر خلوص نیت سے محمد رسول اللہ کی محبت سینے میں چھپائے، چہرے پہ مسکراہٹ سجائے، وہاں ذکر الہی میں محو ہوئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کو بتا دیا یہ میرا قاسم بیٹھا ہے۔ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ایک واقعہ میں نے سنا ہے کہ محمود و ایاز دونوں بادشاہ اور وزیر بڑے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وزیر بھی تھے اور دوست بھی تھے۔ انہوں نے ایک فقرہ کہا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ایسی بادشاہ بھی وہیں پہ ہے اور غلام بھی وہیں پہ ہے۔ ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے، بڑے چھوٹے کے تفریق کو ختم کریں، ایک ہی محمد رسول اللہ کی پیروی میں آ جائے سارے کے سارے۔ اپنے اپنے پیر صاحب جو نقوش بنا رہے ہیں، ایک قتل اسے جائز نہیں ہے۔ سورۃ انعام 8واں پارہ آیت نمبر 158 پڑھے۔ جو اپنا کوئی راستے کا تعین کرتا ہے، اس کا نام رکھتا ہے، محمد رسول اللہ کی امت سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ اس سے بچے، یہ فرقہ واریت کی لعنت سے چھوڑے۔ یہ محفل تو چھوٹی سی ہے مگر اس کا مشن وہی ہے جو قرآن و حدیث کا مشن ہے۔ انشاءاللہ اسے معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت بڑا مشن ہے۔ آج شاید اس وقت اس ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمیں متحد ہو کر اپنے پیارے پاکستان کا خیال رکھیں، سرکاری جگہوں کا، اداروں کا احترام رکھیں، اس کی عزت کو پامال نہ کریں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ ہماری چند روزہ زندگی کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے سرکاری عمارتوں کو، سرکاری اداروں کو، ان کی عزت آبرو کو پامال کرتے ہوئے ذاتی مفاد نکال کر، تو اس میں چند روزہ زندگی کے مفاد کے لیے ہمیشہ کی زندگی کو تباہ اور برباد نہ کیا جائے۔ ہمیں اس وقت اشد ضرورت ہے متحد ہونے کی، تو ہمارے پاکستان کا دنیا کے نقشے میں عزت و وقار کو بلند ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم تمام بری اختلافات کو ختم کریں
اور پیارے نبی محمد رسول اللہ کی شریعت کی پیروی کرتے ہوئے ہم ایک رسی میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں، فرقہ واریت کی لعنت سے باز رہیں، تو میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس پاکستان کو دنیا کے نقشے میں عزت و وقار ملے گا اور یہ اسلام کا ایک قلعہ بنے گا۔ جب تک ہم ایسا نہ کریں گے تو یہ جو آزادی کی نعمت ملی ہے یہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ کچھ چند لوگوں کے لیے، کچھ چند لوگوں کی وجہ سے ہمارے پیارے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اللہ نے سلامت رکھا ہوا ہے، ورنہ جو ہم لوگ کر رہے ہیں اس وقت تو ہم اس آزادی کے حقدار ہی نہیں ہیں۔ جو ہمارے نیت ہے، جو ہم اس میں کر رہے ہیں کچھ، مگر کچھ چند جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے دوست لوگ ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں آزادی ملی، تو آزادی کی اس شمع کی روشنی سے ہم بھی اپنے سینے منور بھی کر رہے ہیں، اور بآواز بلند ذکر الہی میں ہماری مساجد میں اذانیں بھی ہو رہی ہیں تو ذکر بھی ہو رہا ہے۔ اگر یہ آزادی کی نعمت چھن جائے تو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو دیکھیں، کئی دنوں سے اندر معصور پڑے، وہ سسک سسک کر وہ مائیں بہنیں، وہ بچے بوڑھے وہ آزادی کی نعمت سے محروم ہیں، تو آزادی کی نعمت کو ترس رہے ہیں۔ ہمیں اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ پاکستان آزاد ملک دیا تو اس کا شکر ادا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تمام تر ہم اختلافات کو دور کریں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں اور فرقہ واریت کی لعنت سے نجات حاصل کریں، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کی اور شریعت کی پابندی کرتے ہوئے زندگی کا آخری سانس بھی ادا کر لیں۔ تو یہ ہے ہمارے لیے جو میں پیغام دینا چاہتا تھا۔ یہ ایک درد ہے کہ تصوف کو، اس کے خوبصورت چہرے کو پامال نہ کیا جائے، تصوف کو تصوف میں رہنا دیا جائے کہ یہ جی کچھ علماء جو حقیقت شناس نہیں ہے مگر ڈگری مل گئی، 5ویں کلاس سے بھاگا اور مدرسے میں چلے گئے، چند آیات پڑھنے کا شرف مل گیا تو وہ مولوی داڑھی تو رکھ لی مولوی بن گیا، مگر اس نے کیا جی نیچے وہ شرع تو ظاہر ہے تو فقط تو باطن ہے، تو یہ تو لائن ہی الگ ہے۔ کوئی ایسی لائن الگ نہیں ہے جو شریعت کے تابع نہ ہو۔ ایسی فقیری کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، نہ مانتے، نہ وہ فقیری ہے، وہ جال سازی ہے۔ فقیر ہو تو تابع شریعت نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل میں اصل حقیقت یہ ہے کہ جو تابع کسے کہا جاتا ہے، باطن کسے کہا جاتا ہے، چھپی ہوئی چیز کو، وہ اپنے اعمال کو چھپا کر رکھتے ہیں، دکھاوا نہیں کرتے۔ جو فقیر لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، اپنے اعمال کو دکھاوے سے پاک رکھیں گے، چھپا کر رکھیں گے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے، لوگوں کے سامنے دکھاوا نہیں کریں گے میں یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں۔ اسے کہتے ہیں کہ فقر باطن ہے، کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اپنے آپ کے ہر عمل کو بارگاہ الہی میں پیش رکھیں، کسی دوسرے کو اس کا نشر نہ کریں۔ اس کا نام ہے گوشہ نشینی، نام رکھا ہے گوشہ نشینی، مگر ہم کر کیا رہے ہیں؟ مشتہر کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ٹی وی پہ ایک عورت، وہ پردہ بھی نہیں ہے، عورت کے لفظی معنی بھی نہیں آ سکے ابھی تک کہ عورت کے لفظی معنی پردے والی، پردے میں رہنے والی، تو وہ پردے میں رہنے والی کار کیا رہی ہے؟ سر ننگا، میک اپ ہے، تو جس سے باتیں کر رہی ہے وہ تصوف کی باتیں کر رہا ہے، اس پہ روشنی ڈال رہا ہے، وہ گوشہ نشینی کی باتیں کر رہا ہے۔ کر کس کے رہا ہے؟ عورت کے ساتھ۔ کون سی شریعت میں یہ جائز ہے؟ اس طرح کوئی مولوی اگر پیر آواز بلند نہیں کر رہا تو میں تو اسے کیا سمجھوں گا وہ پیر ہے، کیا سمجھوں گا وہ مولوی ہے؟ جس نے خود اپنے آپ کو شریعت کی دھجیوں میں گھیری ہے، وہ ہمارا دین کا رہنما بنے تو ہم اسے کیسے مان لیں؟ ہم تو قرآن اور حدیث اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے غلاموں کے طریقے پر چلنے والے لوگ جو ہیں ان کو تصوف والے کہیں گے، گوشہ نشینی والے کہیں گے۔ ہم دوسرے لوگوں کو جو شریعت کے پابند نہیں ہیں، شریعت کی دھجیوں میں گھیرنے والے لوگ ہیں، ان کو ہم تصوف والے نہیں کہیں گے، نہ گوشہ نشینی میں کہیں گے، نہ اس کو فخر مانیں گے۔
یہ سب جال سازیاں ہیں. اگر جال سازی چھوڑے حقیقت شناس ہوں تو لاکھوں میل بھی دیکھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ساریہ کو حکم دیا ساریہ پہاڑ کی دوسری طرف اپنا رخ بدل لے, تم پہ کفار حملہ کرنے والے ساری کی ساری فوج نہ ماری جائے. اتنے دور سے حضرت عمر فاروق نے دیکھ بھی لیا تو ساریہ نے سن بھی لیا. یہ فاصلے ختم کب ہوں گے؟ جب ہماری اندر کی نیت درست ہوگی, جو ہمارے دل میں بات ہوگی وہی زبان میں ہو, جو زبان میں ہوگی وہی دل میں ہوگی. تو پھر انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ عرش العظیم بھی دیکھ لیں, فطرت المنتہا بھی دیکھ لیں, تحت الصراط بھی دیکھ لیں. تو انشاءاللہ اللہ فضل کرے گا تو ہم سب چھوٹی سی جماعت مل کر اس مشن کو آگے لے کر جائیں گے. اللہ رحم کرے گا. تو میں انہی بات سے اپنے الفاظ کو موضوع کو لپیٹتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.